یہ جو سامنے جگہ ہے یہیں پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے اوپر سایہ کیا تھا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے تھے. تو انہوں نے اس جگہ کو ابھی مصلی بنایا ہوا ہے. تو اسی مزرعہ کے اسی باغ کے اندر ہی یہ شامل ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہجرت نبوی اسلامی تاریخ کا وہ عظیم باب ہے. سیدنا فاروق اعظم بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میری تمام عمر کی نیکیاں لے لیں اور غار سور کی وہ ایک رات مجھے دے دیں تو میں سمجھوں گا کہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اللہ رب العزت کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا سفر باندھا. حکم الہی سے صدیق اکبر آپ کے ہم سفر ٹھہرے. آپ نے تمام تر واقعات علماء کرام سے سن رکھے ہوں گے. جب یہ عظیم جماعت جسے اللہ رب العزت نے معیت کا وعدہ دیا تھا، ان اللہ معانا کی تسلی دی تھی، مدینہ منورہ پہنچے، صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ چڑھ چکا تھا. یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر آپ دونوں تشریف فرما تھے کہ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ شاید صدیق اکبر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ محسوس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام اپنی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کر کھڑا ہو گیا تاکہ دور سے آنے والے ہی پہچان لیں کہ یہ جو چادر تان کر کھڑا ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی خاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. منظر دیکھ کر ہی لوگوں نے پہچانا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور صدیق اکبر رسول اللہ پر اپنی چادر تانے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو گرمی سے بچایا جا سکے اور لوگوں کو بتایا جا سکے کہ غلام کون ہے اور آقا کون. اس مبارک جگہ کی زیارت کیجیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اس جگہ پر لے کر جائے. آمین ثم آمین.